جس طرح سے ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر دیکھا تھا کہ ہم کون سی لینگویج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے چوز کیا تھا کہ ہم پائتھن پروگرامنگ کی طرف جائیں گے، کیونکہ ملٹیپل لینگویج ہے جو کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں سیکھنے والے ہیں پائتھن لینگویج کو. اور یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم بیسیکلی جو پائتھن لینگویج ہے وہ اس کو کیوں سیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی پائتھن کیا ہوتی ہے. وٹ از اے پائتھن؟ پائتھن از اے ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج designed to be easy to read and simple to implement. It is open source, which means it is free to use even for commercial applications. Python can run on Mac, Windows and Unix systems. تو اگر ہم سمپل ورڈ میں اس کو دیکھیں تو بیسیکل جو پائتھن ہمارے پاس ہوتی ہے، سب سے پہلے تو پائتھن کو جو ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کافی سمپل ہے. اس کی کچھ ریزنز ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے پائتھن کے اندر ہمیں بہت سے بلٹ ان پیکیجز مل جاتے ہیں، بہت سے ماڈیول اور لائبریریز مل جاتی ہے جن کا ہم یوز کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں، جو کہ اس کو کافی زیادہ ایزی بناتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پائتھن کو کہتے ہیں کہ پائتھن کافی ایزی ہے. اور اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے پائتھن کو ہی کیوں یوز کر رہے ہیں، تو اس کی بھی یہی ریزن ہے کہ پائتھن کے اندر بہت سے ایسے ماڈیول اور لائبریریز مل جائیں گی. جیسے ہمارے پاس ٹرانسفلو ایک لائبریری ہے پائتھن کی، پانڈاز ہے، نم پائی ہے. تو یہ بہت سی لائبریری ہے جو کہ کافی اچھا لائبریری جن کو ہم یوز کر کے بہت سے کام کر سکتے ہیں، جن کے اندر بلٹ ان ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ پائتھن ہمارے پاس ایک اوپن سورس لینگویج ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اور یہ میک، ونڈو اور یونکس سسٹمز کے لیے اویلیبل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پائتھن کو چوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم پائتھن کے فیچرز کے بارے میں دیکھیں تو جیسے ہم نے پہلے بات کی، پائتھن ایزی ٹو رائٹ ہوتی ہے یا ایزی ٹو لرن ہوتی ہے. اس کا جو سنٹیکس ہوتا ہے وہ کافی سمپل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویج. اگر ہم بات کریں جاوا اسکرپٹ کی خالی یا جاوا کی بات کریں تو وہ کافی کمپلیکس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پائتھن. ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے، اس کو سمجھنا کافی ایزی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی ہم پائتھن کو چوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ پائتھن آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج بھی اس کو مانا جاتا ہے. ریبوسٹک اسٹینڈرڈ لائبریریز ہوتی ہیں اس کے اندر سے، لائک جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس کے اندر ہمیں بہت سے ماڈیول اور لائبریریز دیکھنے کو مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ سپورٹ ویریس پروگرامنگ پیراڈیمز، اور یہ بہت سے پروگرامنگ پیراڈیمز کو بھی سپورٹس کرتی ہے. اس کے علاوہ سپورٹ فار انٹریکٹیو موڈ اور ڈائنامک ٹائپ اینڈ ٹائپ چیکنگ لینگویج بھی اس کو مانا جاتا ہے پائتھن کو. ڈیٹا بیس اینڈ جی یو آئی پروگرامنگ، یہ کیونکہ ہمارے پاس جو پائتھن ہوتی ہے اس کے اندر ہم جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں، اور ہم ڈفرینٹ ڈیٹا بیس کو یوز کر کے اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کافی ایزینس ملتی ہے پائتھن پروگرامنگ کو یوز کرنے میں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے چیزیں ہیں جو ہم نے آلریڈی دیکھ چکے ہیں، لائک یہ فری اینڈ اوپن سورس ہوتی ہے، آٹومیٹک گاربیج کلیکشنز رکھتی ہے یہ اپنے اندر. اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ ہوتی ہے، اسکیلیبل ہوتی ہے، پورٹیبل ہوتی ہے، اور ایکسٹینسیبل ہوتی ہے. تو جس کی وجہ سے پائتھن ہمیں کافی زیادہ فیچر فراہم کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پائتھن کافی یونیک بن جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویج، اور اس کو ہم بہت سی پروگرامنگ لینگویجز کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اسی لیے یہ بیسٹ فٹ ہوتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے. اس کے بعد ہم بات کریں کہ وٹ از اے پائتھن یوز فار. تو بیسیکلی جیسے ہم آلریڈی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو ڈیٹا انالیٹکس میں یوز کر سکتے ہیں، اور ڈیٹا ویژولائزیشن میں ہم پائتھن کا یوز کر سکتے ہیں. پروگرامنگ اپلیکیشنز میں ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس پائتھن کے ڈفرینٹ فریم ورکس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ لینگویج کے ساتھ ان کی اے پی آئیز بنانے کے لیے ہمیں پائتھن کافی ہیلپ فل رہتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ویب ڈیولپمنٹ کی جس طرح سے ہم نے بات کی، گیم ڈیولپمنٹ میں یہ ہمارے پاس کافی ہیلپ فل رہتی ہے. لینگویج ڈیولپمنٹ کے طور پہ کام آتی ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے طور پہ کام آتی ہے.
تو پائتھن جو ہے وہ کافی وائڈلی یوز ہوتی ہے ڈفرینٹ پرپز کے لیے، ڈفرینٹ پروگرامنگ، ڈفرینٹ ویب اپلیکیشنس کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک شارٹ سا انٹروڈکشن دیکھا پائتھن کے بارے میں، بیسیکلی پائتھن کیا ہوتی ہے اور اس کا ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں، اور ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں پائتھن کا ہی کیوں یوز کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم مزید آگے سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے پائتھن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ اور اگر آپ نے مزید پائتھن کے بارے میں جاننا ہے یا پائتھن کی بیسک کے بارے میں جاننا ہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں لنک پرووائڈ کر دوں گا اس کی پلے لسٹ کا، اس کے اوپر میں نے آلریڈی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے جو کہ ہمارے پاس آپ کو پائتھن پروگرامنگ کی بیسک کے اوپر آپ اس کی بیسک اسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں، اس کی بیسک سیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کے جو کنسیپٹ ہے وہ مزید کلیئر ہو جائیں گے۔ ہوپ سو آپ کو اس سے سمجھ لگ جائے گی، تو اس کے میں لنک ڈسکرپشن باکس میں پیسٹ کر دوں گا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے مشین لرننگ کے بارے میں، پھر ہم دیکھیں گے امیج پروسیسنگ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، ہم ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں گے، لیکن فی الحال ہم یہاں اسٹاپ کرنے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔